وہ صبح کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہو، وہ صبح بھی آئی کہاں ہے؟ اور ایسی وہ صبح ہوگی کہ پھر اس میں شام نہیں ہوگی۔ وہ آنے والی صبح ایسی صبح ہوگی کہ پھر اس میں رات نہیں آئے گی۔ لہٰذا وہ بھی ہمیں اللہ کی کھائی ہوئی قسم اور اس وقت کی قسم پر غور کرنی۔ پھر اور آگے بڑی بات، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ نہ ہفتے کا دن قابل مذمت ہے اور نہ پیر کا دن قابل تعریف ہے جی۔ کوئی وقت ذاتی طور پر قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بناتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل مذمت بنا دیتا ہے۔ بس جو تعلق ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی سمجھ لیتا ہے کہ اس وقت کی قدر کیا ہے۔ اگر صبح کے وقت کو اللہ قسم کھا کے یاد کر رہا ہے تو تعلق جڑے گا تو اس کا حسن سامنے آئے گا۔ اگر والنہار کہہ کے اللہ نے قسم کھائی ہے تو ہمیں تاریخ میں ڈھونڈنا ہوگا کوئی دوپہر ایسی ضرور ہے جو قابل قسم پروردگار ہو جائے۔ تو ہم نے تاریخ کے صفوں میں دیکھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوؤں کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ دوپہر کا ہی وقت تھا کہ وہ لمحہ اتنا تاریخی بن گیا کہ قرآن میں اس کو اللہ نے جگہ دے دی۔ ہم کچھ اور باقی بڑھے تو ہمیں ایک اور قسم نظر آئی، واللیل، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس کا صفحہ بھی ہمیں نظر آ گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایسے ہی والنہار کے بعد والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، اور پھر آگے قسم کھا کے جو اللہ نے بات کی ہے۔ یہ وقت عصر ایک لمحے کا اگر وقت ڈھونڈا جائے گا تو وہ عصر عاشور ہے۔ کوئی بات اب تک اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ تفسیر معصور اور روایی تفسیروں سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، کوئی اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر عاشور کی۔ عصر عاشور قابل قسم پروردگار ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے اور عصر کا وقت تو بعد میں آیا ہے۔ کچھ آیات آپ کو ملیں گی کہ جو سمجھ میں جمائیں گی کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے، امام تو بعد میں آ رہے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے کے واقعات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تو واقعہ تو پہلے گزرا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ سوال یہی روشن ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی کوئی آج سمجھے گا اور کبھی کوئی کل سمجھے گا، اور قیامت تک کے کیونکہ معاملات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے جیسے فہم بشر بڑھتا جائے گا قرآن روشن تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہر زمانے میں قرآن کی علیحدہ تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ نہیں بدل رہا، بلکہ قرآن کی فہم زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنی معلومات کو بڑھائیں گے، واقعات روشن ہوں گے، سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات جو قرآن میں کہی گئی تھی وہ اس وقت کے لیے کہی گئی تھی۔ اب یہ جو قرآن کا مکمل عالم ہو اس کے لیے تعجب کی کیا بات ہے کہ علی آئندہ کی باتیں بتا رہا ہے۔ جب قرآن آئندہ کی باتیں بتا رہا ہے اور آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر ایک وقت لگے گا کہ پھر میں سمجھوں گا، تو جو کہہ رہا ہو کہ میرے سینے میں یہ قرآن جمع ہے، جو یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ میں مکمل اور مجسم اور بولنے والا قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہو کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے کہ اپنے ساتھ مجھے گواہ رسول بنایا ہے، وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے،
جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے، اس کے لیے آئندہ کی باتیں کرنا، مستقبل کی باتیں بتانا تعجب آور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ اسے سمجھنے میں لوگوں کو دیر لگ رہی ہے، اور شاید ہماری مجلسوں کا فلسفہ ہی ہے کسی طرح علی سمجھ میں آ جائے۔ اگر معاشرے کو حیدر کرار سمجھ میں آ گئے تو ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔